ساتھیوں، یہ بات بڑی مشہور کی گئی ہے وہ علم روایات کے حوالے سے کہ قرآن حکیم کے 500 آیات منسوخ ہیں۔ پھر اس بات میں اقوال مختلف ہیں، کسی نے کچھ کم لکھی ہیں، کسی نے کچھ کم لکھی ہیں، اتنے حد تک جو شاہ ولی اللہ نے کہا کہ صرف 5 آیتیں منسوخ ہیں۔ مطلب ایک آیت منسوخ ماننا بھی ایک قسم کی بات، نظریہ قرآن کا جو اللہ نے فرمایا ہے وما یبدل القول لدی، میرے قول بدلا نہیں کرتے، وہ تو جھوٹا ہو جاتا ہے نا، وہ تو غلط ہو جاتا ہے۔ ایک آیت کو بھی اگر منسوخ سمجھا جائے تو اللہ کا یہ قول غلط ہو جائے گا گویا کہ۔ اس لیے یہ سب جھوٹ ہے کہ قرآن منسوخ ہوا ہے۔ اس کی مطلب 500 تو کیا، ایک آیت بھی، 5 بھی کیا، ایک آیت بھی منسوخ نہیں ہوئی۔ سارے کا سارا قرآن سلامت ہے اور محکم شکل میں ہمارے آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور وہ جو دلیل لیتے ہیں اس آیت سے کہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا، کہ ہم کوئی ایسی آیت منسوخ نہیں کرتے یا بھلاتے نہیں ہیں، یا اس سے اچھی لاتے ہیں یا اس جیسی لاتے ہیں۔ اس سے آیت سے دلیل لیتے ہیں کہ خود قرآن نے کہا کہ ہم منسوخ نہیں کرتے، اگر کرتے ہیں تو اس سے اچھی لاتے ہیں، مانا منسوخ ہوئی ہے بات۔ اس میں تھوڑی سمجھنے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن جیسے کہ مشہور بات ہے، ہم نے بار بار وہ بات آپ کی خدمت میں کی بھی ہے کہ قرآن اپنی معنی خود آپ سمجھاتا ہے۔ تو آیتن کا لفظ جو ہے اس آیت میں ما ننسخ من آیتن، ہم نہیں نسخ کرتے، منسوخ کرتے کسی آیت کو۔ یہاں آیت کی معنی شریعت ہے، یہاں قرآن کی آیت نہیں ہے، اور شریعت کے لیے اللہ نے یہ کہا ہے ہم منسوخ نہیں کرتے، یہ کرتے ہیں تو اس سے اچھی لاتے ہیں، نہ تو کم از کم اس جیسی لے آتے ہیں۔ تو شریعت کا منسوخ ہونا اور بات ہے، قرآن کی آیات کا منسوخ ہونا اور بات ہے۔ یہ جو قرآن کے آیات کے منسوخ ہونے کی بات کی گئی ہے یہ غلط بات ہے۔ قرآن سلامت ہے، قرآن سالم ہے، اس کی ساری آیات جوں کا توں قرآن جو نازل ہوا ہے وہ سلامت ہے۔ اور جو آپ سے ہم کہتے رہتے ہیں کہ ہم اپنی معنی جو ہیں وہ قرآن سے آپ کے خدمت میں پیش کرتے ہیں، تو میں نے جو گزارش کی کہ آیت کی معنی شریعت ہے، اس کا حوالہ ہم قرآن سے آپ کو عرض کرتے ہیں۔ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کا بھائی ہارون علیہ السلام، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ کو کہ فاتحہ تم دونوں جاؤ اس فرعون کے پاس، فقولا اس کو کہو کہ انا رسول ربک، ہم دونوں بھائی اللہ کے رسول بن کر تیرے پاس آئے ہیں۔ فارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو چھوڑ ہمارے ساتھ، ولا تعذبہم، ان کو نہ ستا، ان کو عذاب نہ دے، ان کو اذیتیں نہ دے۔ قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم تیرے پاس آئے ہیں ایک مکمل کامل شریعت لے کر آئے ہیں تیرے رب کی طرف سے، ہم صاحب شریعت نبی ہیں، صاحب شریعت نبی تم سے یہ مطالبہ کرنے آئے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدیٰ، اس جملے میں بڑی دھمکی ہے، جو ہدایت کی اتباع کرے گا، تابع داری کرے گا، وہ بچ جائے گا، وہ سلامت ہوگا۔ سلامتی اس کے لیے ہے جو ہدایت کی تابع داری کرے۔ گویا کہ فرعون کو بتایا جا رہا ہے کہ ہماری بات نہ مانی تو بھی سلامت نہیں رہے گا۔ والسلام علی من اتبع الہدیٰ کی معنی ہے کہ فرعون اگر تم نے ہماری قوم کو نہ چھوڑا، آزادی نہ دی اور انہیں اپنے ملک جانے کے لیے اجازت نہ دی تو پھر تو بھی سلامت نہیں رہے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ آیت کا جو لفظ ہے یہاں کہ جئناک بآیۃ، دو نبی ہیں، دونوں بھائی
فرعون کو کہہ رہے ہیں قد جئنا کبھی آیت من ربک، ہم ایک شریعت لے آئے ہیں۔ تو آیت خالی اس آیت کو نہیں کہا جاتا جو قرآن کے اندر ہزاروں آیتیں ہیں، ایک ایک آیت، وہ بات نہیں ہے۔ آیت سارے دین، سارے شریعت، سارے مذہب اسلام کو بھی آیت کہا جا سکتا ہے اس آیت کے حوالے سے۔ یہ آیت ہے سورۃ طٰہٰ کی 47 نمبر آیت ہے، جس میں آیت کی معنی شریعت ہے۔ حدیثوں نے جو مشہور کیا ہوا ہے، اگر اس پر ہم اعتبار کریں، قبول کریں، تو وہ دور جو نبی کی زندگی کا ہے ان کے بقول، وہ ہے بات غلط کہ نبی کی نبوت کا عرصہ 23 سال ہے۔ نبی کی نبوت کا عرصہ 1000 ماہ مانا 83 سال 4 ماہ ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ 23 سال ہے، پھر 23 سال میں 500 آیات کو منسوخ بناتے ہیں۔ تو ابھی کا دور جو ہے 1440 ہجری چل رہا ہے، اب تو قرآن کی ایک آیت بھی نہ بچنی چاہیے۔ جب 23 سال میں 500 آیتیں منسوخ ہو جاتی ہیں تو پھر بتاؤ کہ 1450 سال میں سارا قرآن منسوخ ہو جائے گا۔ تو یہ سازش ہے، یہ چالاکی ہے، یہ دشمنی ہے قرآن کے ساتھ کہ اس کی آیتیں منسوخ ہوئی ہیں۔ تو وَلَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میرا ایک قول بھی، وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں ایک قول بھی اگر اپنا بدلاؤں تو یہ میرا اپنے بندوں پر ظلم ہو جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں قرآن منسوخ ہے، وہ گویا کہ اللہ کو ظالم قرار دے رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو قرآن ایک آیت تو کیا سارا اسی شکل میں موجود ہے، جس شکل میں، جس مقدار میں، جس انداز میں حضور اکرم علیہ السلام کے اوپر نازل ہوا تھا، وہی قرآن آج بھی اسی حالت میں موجود ہے۔